السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ گرام قدر صدر مجلس اور سامعین و سامعات، خلوص کہتے ہیں کسی بھی نیک کام یا عبادت کو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور ایک مقام پر فرماتا ہے وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور صرف اسی اللہ کو پکارو اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کر۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے خلوص کے بغیر عمل کرنا غیر مقبول اور بے فائدہ ہے۔ میری بہنوں، قرآن مجید کے علاوہ بھی بہت سی احادیث میں خلوص کا فائدہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عمل خاص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ مقبول اور فائدہ مند ہوگا، اور جس عمل میں کسی اور جذبے کی آمیزش ہوگی وہ نامقبول اور بے فائدہ ہوگا۔ سچ کہا مولانا انصار عمری نے، نہ ہو نور جس میں خلوص کا، نہ ہو بوئے سنت مصطفیٰ، نہ ہو نور جس میں خلوص کا، نہ ہو بوئے سنت مصطفیٰ، ہو ہزار دلکش و دل ربا وہ عمل برا ہے بھلا نہیں۔ لیجئے ایک واقعہ سنیے جس سے معلوم ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے کیے گئے عمل کا اجر و ثواب جہاں آخرت میں ملے گا وہیں اس کا فائدہ کسی نہ کسی شکل میں دنیا میں بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی سفر پر نکلے، راستے میں رات گزارنے اور ایک روایت کی روح سے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑی کے غار میں داخل ہوئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ کوئی چٹان لڑکی اور ایک بہت بڑے پتھر کے گرنے سے غار کا منہ بند ہو گیا اور باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ رہا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس مشکل سے نجات پانے کا اب صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کرو جو صرف خوف الہی اور رضا الہی کے لیے تھے، اور ساتھ ہی اللہ سے نجات طلب کریں۔ تینوں نے باری باری کہنا شروع کیا۔ ایک نے کہا اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، دن بھر بکریاں چرا کر جب شام کو میں گھر آتا تو ان کا دودھ دو کر اپنے بال بچوں سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن چارے کی تلاش میں بکریوں کو دودھ لے گیا، رات گئے جب گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے، دودھ کا پیالہ لیے رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا، بچوں کو اسی لیے نہ دیا کہ ماں باپ کا حق پہلے ہے، اور اسے اسی لیے نہ جگایا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا۔ جب فجر طلوع ہوئی تو وہ اٹھے اور میں نے سب سے پہلے انہیں دودھ پیش کیا، پھر میں نے اہل و عیال کو دیا۔ اے اللہ، اگر یہ میں نے عمل خالص تیرے رضا ہی کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اتنا کہنے پر وہ بھاری چٹان اپنی جگہ سے تھوڑی سی سرک گئی مگر ابھی نکلنے کا راستہ نہ بن سکا۔ پھر دوسرے نے کہنا شروع کیا اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جسے میں دنیا بھر سے زیادہ چاہتا تھا، میں نے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ 61 سالیوں تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ کچھ تعاون طلب کرنے آئی اور میں نے اسے سونے کے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میری خواہش پوری کر دے۔ ناچار وہ تیار ہو گئی مگر عین موقع پر اس نے کہا اللہ سے ڈر اور میری عصمت کو حق داغدار نہ کر۔ یہ سنتے ہی میں اپنے ارادے سے باز آ گیا، جو سونے کے 120 دینار دیے تھے وہ بھی واپس نہ لیا۔ اے اللہ، اگر یہ میں نے عمل خالص تیرے رضا ہی کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ اتنا کہنے پر چٹان کچھ اور سرک گئی مگر ابھی نکلنے کا راستہ نہ بنا تھا۔ پھر تیسرے نے کہنا شروع کیا اے اللہ، میں نے کچھ لوگوں کو کام پر لگایا، سب کی مزدوری دے دی مگر ایک آدمی مزدوری لی بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کے پیسے نفع اور کام میں لگا دیے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ بہت زیادہ مال بن گیا۔ ایک مدت کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنے بھی اونٹ گائے اور بکریاں ہیں اور یہ جتنے بھی غلام ہیں یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو۔ میں نے اسے ساری بات کہہ سنائی اور جب اسے میری بات کا یقین آ گیا تو وہ سارا مال لے گیا اور کوئی چیز بھی نہ چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل خالص تیرے رضا ہی کے لیے کیا تھا تو ہماری یہ مشکل آسان کر دے۔ چنانچہ وہ چٹان غار کے منہ سے ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ دین متین کے شہدائیوں، اس واقعہ پر غور کیجئے، اگر ہم بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں تو ضرور بھی ضرور اس کا فائدہ آخرت میں ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ملے گا۔ مگر افسوس صد افسوس، آج ہمارے عمل میں خلوص کہاں، سارا عمل صرف دنیاوی فائدے اور ذاتی
مقصد کے لیے ہوتے ہیں، نہ اثار کا جذبہ ہے اور نہ خلوص کا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اگر خلوص کی دولت کا گوشوارہ بنے، اگر خلوص کی دولت کا گوشوارہ بنے تو شہر بھر میں کوئی صاحب نصاب نہ ہو۔ آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔